تو جب طاقت توانائی بحال ہوئی سورۃ ہود، تو پھر اب باقی رہ گیا کیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا استغفار کرو، اللہ سب کچھ معاف کر دے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، زوردار بارشیں بھیج دے گا، آبادی ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد دے دے گا مال اور بیٹے دے کر۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور دے دے گا تم کو جنتیں، باغات۔ واہ 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 واہ، یہ احسن المدارس، یہ احسن المقاصد، یہ احسن الدراسات، اور یہ الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن، اور یہ جامع مسجد امام ابو یوسف، اور یہ جامع عثمان مسجد طاہر، اور جامع مسجد حضرت اقدس فقیہ امت محمود الملت والدین مولانا مفتی محمود صاحب نوری آباد، یہ جنت ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، حدیثوں کی نہر، فقہ کی نہر، فتووں کی نہر، واعظ نصیحت کی نہر، اور تفسیر کا بحر ذخار۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں ہوا ہے کیوں نہیں سمجھتے ہو بات کو؟ اللہ تعالیٰ عظیم بزرگ و برتر سے تمہیں ان باتوں کا یقین نہیں آ رہا؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار، وفی روایہ من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تمام سنن۔ جو ہمیشہ استغفار کرے، ایک بات یہ، دوسرا یہ کہ کثرت سے کرے، بہت سارے آثار و روایات جمع کر کے عاجز فقیر طالب علم کمزور اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہم کو روزانہ 1200 مرتبہ پورا کرنا ہوگا، حساب سیٹ ہو جائے۔ تجرباتی چیزیں، استاد ایک طالب کو کہتے ہیں 20 دفعہ پڑھو، دوسرے کو کہتے ہیں 100 بار پڑھنا ہو، تو استاد کا تجربہ و علم ہے، وہ جانتا ہے، اس سمجھانے کا استاد ہے، چھوٹا سا کمزور عاجز۔ تو غم بھی دور ہو جائے گا، مشکلات بھی حل ہو جائے گی، اور ایسے ایسے خزانے اور رزق اللہ نصیب کرے گا کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار بہت کرو، خوب خوب استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ طالب علموں کو، تفسیر میں شرکت کرنے والوں کو، عرب و عجم کائنات کے 70-75 ملکوں کے مسلمان جو اس کو سن رہے ہیں اور اب تو دیکھ بھی رہے ہیں، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر۔ کبھی کبھی ایسا ارتکاب کرنا پڑتا ہے جس کے لیے کہنا پڑا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور ہوا، نہ تو لذت ڈھونڈ رہا ہے اور نہ حد سے بڑھ رہا ہے، نہ کوئی رجوع کیا ہے اور نہ کسی مسئلے میں نرمی کی ہے، فلا اثم علیہ، صرف لوگوں کی ضرورت ہے، دین کے لیے لوگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے تو گناہ نہیں ہوگا۔ فإن اللہ غفور الرحیم۔ یوں سمجھ لے کہ استغفار کا اہم میں مہم دفع مضرت انفال، جلب منفعت، سورۃ ہود اور دیگر سورتیں، اور تتمہ و تکملہ انعام سورۃ نوح۔ میں گھر میں بھی کبھی کبھی ایسا ہی بچوں کو، بچیوں کو سناتا ہوں، تو میری ایک بیٹی نے سورۃ نوح سن کے کہا جو کچھ رہ گیا تھا وہ سب سورۃ نوح میں ڈالا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ خوب استغفار کرو، یہ ایک ہی تحفہ یہاں سے لے جاؤ، یہ کافی ہے۔ ہمیں زندگی استغفار میں ڈبو کے رکھو، سارے اوقات استغفار سے خوش رنگ بناؤ، سارے غم اور صدمے و تکلیف استغفار سے پٹخ دو، ساری خوشیاں اور نعمتیں و مقامات استغفار کے ذریعے آسانی سے حاصل کرو۔ دادیم ترا از گنج مقصود نشانی، ما ہم نہ رسیدیم تو شاید بے رسانی۔ آپ کو بڑے بڑے خزانے عطا کر دی۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.